السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رضی کے ساتھ، اور آج آپ کے پاس ہم حاضر ہوئے ہیں مکالمے کے ساتھ، اور ہم مکالمہ کر رہے ہیں ہمارے خطے کی ایک شخصیت، ایک نام، ایک نوجوان جس نے بہت سے پہلوؤں کے ساتھ ہم اسے ترقی کرتے دیکھی ہم نے، اور ہم نے اسے لڑکپن سے دیکھا جب وہ بھی طالب علم تھے، پھر ہم نے انہیں آگے مزید تعلیم حاصل کرتے دیکھا، پھر وہ چائنا چلے گئے، پھر انہوں نے تعلیم مکمل کی، اب وہ ڈاکٹریٹ کر چکے ہیں اور سرگودا یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں۔ جی ایم قمر ان کا نام ہے۔ السلام علیکم جی ایم، کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ السلام رضی صاحب، جی ایم، آپ کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے، اور جو بھی نوجوان ہے جب ہم اس کو لڑکپن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم ایک زمانے میں ہم نے جب لکھنا شروع کیا تو ہمارے سینئر جو تھے وہ ہمیں گرو کرتا دیکھتے تھے، اور اب بھی ان میں سے جو حیات ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے لڑکپن سے آپ کو کام کرتے، اور پھر آپ سینیورٹی میں آ گئے۔ سو آپ تو ابھی نوجوان ہیں، لیکن آپ سینیورٹی میں آ گئے، اور میں نے آپ کو آپ کے لڑکپن سے دیکھا ہے، کالج کے زمانے سے، اور آپ کا ایک ایسے خطے سے تعلق ہے، ایسے علاقے سے تعلق ہے، دیہات سے آپ نکلے۔ کچھ بتائیں کہاں سے تعلیم کا کیریئر کیسے شروع ہوا، اور کہاں کہاں سے گیا؟ بس اسکولنگ تو میری اپنے ہوم ٹاؤن سے ہے، لودھرا کا ایک نوائی شہر ہے، ڈسٹرکٹ لودھرا کا، گیلے وال۔ گیلے والا۔ وہاں سے پھر میں اس کے بعد ملتان آ گیا، میٹرک میں 10th میٹرک پھر میں نے یہیں سے کی، گورنمنٹ ایم اے جناح ہائی اسکول قاسم پور کالونی ملتان، وہاں سے میں نے کیا۔ پھر جی بالکل ایگزیکٹلی، پھر اس کے بعد انٹرمیڈیٹ میرا بوسن روڈ کالج سے ہے، وہ مشہور زمانہ کالج تھا۔ اس زمانے میں اردو میں ڈاکٹر انعام الحق صاحب تھے۔ میری تو گریجویشن میری یہاں سے نہیں ہے، انٹرمیڈیٹ، ہاں انٹر ہے۔ ڈاکٹر انعام الحق صاحب تھے، اور ایک بس انہوں سے ہم نے اردو پڑھا تھا، کوئی اتنا بڑا نام نہیں تھے، بہرحال وہ بڑے اچھے، ہاں انعام الحق فاروقی صاحب ہی تھے۔ تو وہ مطلب بڑا، انہوں نے ہمیں بہت ساری چیزیں لٹریچر کے حوالے سے بتائیں۔ پھر اس کے بعد میرا جو شغف ہے، جو محبت ہے لٹریچر کی طرف، بڑی بہاولپور سے، میری گریجویشن ایس سی کالج بہاولپور سے ہے نا۔ اس زمانے میں میں لکھتا بھی تھا، آپ چھاپتے تھے، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ جو میں سمجھتا ہوں جو ٹیک آف ہے وہ جنگ اور خبریں جیسے اخبار، آپ جیسے لوگوں کی حوصلہ افزائی، ہاں جنگ میں آپ کے مشہور زمانہ ادبی ایڈیشن، میں سمجھتا ہوں کسی بھی بڑے ادبی مجلے سے کم نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج کل بھی ان کی شیئرنگ میں دیکھ رہا ہوں، یادیں تازہ ہو رہی ہیں۔ تو ان دنوں پھر نخلستان ادب میگزین تھا، مجھے یاد ہے، میں بہت پڑھتا تھا آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کے، زاہد علی خان صاحب تھے ان کو دیکھ کے، اور ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب تھے، ان کے ساتھ میں بیٹھتا تھا۔ پھر اتفاق سے طاہر توسیع صاحب پرنسپل بن کے وہاں پہ آ گئے۔ تو میں جو گریجویشن ہے نا میری اکنامکس اور اسٹیٹ کے ساتھ تھی نا، اور میگزین کے لیے مقابلہ ہو رہا تھا ایڈیٹر کے لیے کہ وہ لوگ ہیں جو انگلش لٹریچر سے ہیں یا اردو ادب سے ہیں، جو دوسرے مضامین کے لوگ وہ نہیں کر سکتے۔ تو ڈاکٹر انور صابر صاحب ہوتے تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ کوالیفائی نہیں کرتے کیونکہ آپ کا سبجیکٹ اکنامکس ہے۔ تو میں بڑا جذباتی سا تھا ان دنوں، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اتنے بھی لوگ ہیں، میں نے ان سے زیادہ لٹریچر پڑھا ہے، مجھے آپ موقع دیں، میں لکھتا ہوں مختلف اخبارات میں، یہ میرے ساتھ بڑا زیادتی کریں۔ تو انہوں نے کہا جی رول از رول، یہ ہم نہیں توڑ سکتے۔ تو بس میں وہ بڑا اداس سا باہر نکلا، تو ڈاکٹر نواز قابض صاحب انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے کہا بھائی بچے کیوں اتنے ڈاؤن ہو؟ تو میں نے کہا سر میری ایک جائز ڈیمانڈ ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ مجھے بیٹھنے نہیں دیا جا رہا، تو خواجہ فرید نمبر نکالنا تھا، تو انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی تو وہ نہیں مانے۔ پھر انہوں نے دوبارہ کی، طاہر توسیع صاحب سے ہی انہوں نے کی، تو انہوں نے کہا نہیں، جو بھی ہے اگر لکھنا چاہتا ہے اور وہ لکھ سکتا ہے، اگر کوئی اکنامکس والا ہے، اسٹیٹ والا ہے، وہ اگر اچھا لکھتا ہے خواجہ فرید پہ، ہمارے لٹریچر کے اسٹوڈنٹس، تو وہ زیادہ حقدار ہے۔ یہ مجلہ ہے اس لیے کہ ہم جو ادبی صلاحیت ہیں ان کو ہم نکھاریں، وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی، ہاں نخلستان ادب بڑا اب بھی چھپتا ہے، اس کی بڑی ہسٹری ہے، بڑا کانٹینٹ والا ہے۔ ہاں ہاں، پھر وہاں پہ اردو ادبی مجلس تھی، چولستان فورم تھا،
وہاں پہ بڑا طرح مصرے اور اس طرح کی چیزوں میں گرومنگ ہوئی. ہاں شاعری آپ جیسے لوگوں نے چھاپا، ادب کی طرف میرا رجحان بڑھتا گیا. پھر معاشیات میں پھر میں نے ایڈمیشن لیا، وہاں سے میں نے پڑھنا شروع کیا. تو پھر بہت سارے اسٹڈی سرکلز مارکسسٹ کے ساتھ بھی میں بیٹھتا تھا. تو پھر میں نے دیکھا کہ شاعری بے شک آپ کرتے ہیں یا افسانہ یا پھر کوئی مضمون یا آرٹیکل، آپ کو کنٹریبیوشن کے لیے بس لکھنا چاہیے، وہ ضروری وہ شعر ہو، وہ نثر ہو، وہ کوئی ریسرچ آرٹیکل ہو. تو میں لکھتا رہا مختلف چیزیں، ابھی بھی تھوڑی تھوڑی لکھتا ہوں. شعر کم ہو گیا لیکن میں مطلب مسلسل لکھ رہا ہوں. تو اس سے پھر آئی یو بی میں ڈاکٹر اعجاز صاحب میرے ایم فل کے بھی سپروائزر ہیں، تو انہوں نے مجھے لکھنا سکھایا، ہاؤ ٹو رائٹ اے ریسرچ آرٹیکل. میں سمجھتا ہوں وہ ٹیچر تو تھے ہی تھے لیکن وہ بہت اچھے ریسرچر تھے. چائنا میں چلا گیا اسکالرشپ، تو وہاں پہ میں 2016 میں گیا، 2016 میں گیا نا. وہاں پہ بڑا ریسرچ انوائرمنٹ تھا، وہ لوگ اوپر لے کے آتے تھے، انہوں نے ہماری ٹریننگ کروائی. ابھی میں سمجھتا ہوں چائنیز کے مقابلے میں ہم لیس اسکلڈ ہیں، بٹ انہوں نے جتنا کچھ سکھایا تو آج ہم انٹرنیشنل بڑے مجلوں میں لکھتے ہیں، جہاں پہ ہمارے اساتذہ بھی ڈریم کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چائنا کا کمال ہے، وہاں کے اساتذہ کا. گو دنیا کا نظریہ ابھی مختلف ہے چائنا کے بارے میں، جو مطلب لوگ گئے بھی نہیں وہاں تک تو وہ یہی کہتے ہیں کہ چائنیز پروڈکٹ ہے. جی انرجی اکنامکس میرا فیلڈ ہے، اس میں میں نے کام کیا. انرجی اکنامکس جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے جو ہمارے انوائرمنٹل ایشوز ہیں، انرجی کے ایشوز ہیں. ایک وقت تک کہ دنیا نے جو ہے وہ گروتھ کے مسئلے حل کر لیے تھے، لیکن پھر صنعت سے ریلیٹڈ جو صنعتی مادہ تھا، جو اس طرح کی گیسز تھیں، انہوں نے نا انسانی صحت کو متاثر کرنا شروع کر دی. یہاں تک کہ آج ہم لاہور کی جو صورتحال دیکھتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا میرے آپ کے ساتھ پرسنلی مکالمے بہت سارے، میں کہتا تھا 3 سال پہلے کہ ہم لاہور سے لاشیں اٹھائیں گے. میں تو ایز این اکانومسٹ جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے لاجیکلی اگر میں دیکھوں تو مجھے تو اپنا یہ جو رینکنگ ہے ایئر کوالٹی انڈیکس کی وہ بھی فیک نظر آ رہی ہے. ہماری صورتحال اس سے زیادہ گمبھیر ہے. ہاں میں میرا اس پہ میں دل نہیں مانتا کہ یہ اتنا نہیں. تو یہ جو آپ کے ہاں اپنا گیجٹس بتا رہے ہوتے ہیں، آپ کے موبائل پر رینکنگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کیا ہے، کیا وہ بھی غلط ہوتا ہے؟ ایئر کو دیکھیں وہ بالکل ٹھیک ہے، ایکوریٹ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم چیزیں کچھ چھپا رہے ہیں، کوئی بتا رہے ہیں، کوئی اس طرح سے کر رہے ہیں. تو ہاں بالکل آپ یہ صحیح لفظ آپ نے استعمال کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ ہے. میں بھی لاہور کی صورتحال بڑی بہت کریٹیکل ہے، بہت کریٹیکل. صرف لاہور کی نہیں، میں اگر لودھرا کی بھی بات کروں نا، اگر لودھرا میں جہاں پہ دیکھیں ہم اپنا کمپیریزن کرتے ہیں بنگلہ دیش سے، بنگلہ دیش نے پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری اٹھا دی، ایک وقت تک چائنا کو بھی کمپیٹ کر لیا. اس کا پولوٹیڈ ہونا بنتا ہے، وہاں پہ ایمرج ہوئی انڈسٹری. اگر لودھرا میں پولوشن ہے تو کس چیز کی پولوشن ہے؟ کوئی فیکٹری نہیں ہے، گنے کے کھیت ہیں سر سب. ہم انڈیا پر الزام لگاتے ہیں کہ انڈیا کی وجہ سے ہم ہو رہے ہیں. بلوچ یہاں بھی کہتے ہیں کہ بہاولپور سائڈ پر بھی انڈیا کی جانب سے آ رہی ہے، رحیم یار خان والے کہہ رہے ہیں ادھر بھی انڈیا کی جانب سے آ رہی ہے چولستان میں، ادھر سے لاہور والے کہہ رہے ہیں ہمارے بھی امرتسر سے آ رہی ہے. تو یہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور وہاں تو ہے، وہاں بھی ہے، بہت زیادہ ہے. یہ سمجھتا ہوں دنیا میں جب ہم کہیں جاتے ہیں نا تو وہ ہم سے پہلے یہی سوال کرتے ہیں آر یو انڈین؟ ہمارا چہرہ دیکھ کے نا. مطلب میں بھارت کی بات نہیں کر رہا، میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، جو ہمارا اوریجن ہے، وہاں مسلمانوں کا ملک تھا. وہ اقبال نے بھی اس پہ لکھا ہے کہ ہندوستان ہمارے کی بات کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صحیح طریقے سے انالیسس کریں نا تو اس کا ایک اور منظر ہے. ہماری جو اربنائزیشن بڑھی ہے، دیہاتوں سے ہمارے لوگوں نے شہروں کی طرف جو سفر ہے وہ رخ کیا ہے. ابھی جو سٹڈیز آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2050 تک دنیا کی 68% آبادی شہروں کی طرف منتقل ہو جائے گی. تو اس وقت ابھی دیکھیں اور دنیا کے بھی تو مسائل ہیں نا، صرف پاکستان کے نہیں. اگر ہم اپنی دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ 50% سے زیادہ آبادی اب شہروں کی طرف شفٹ ہونا شروع ہو گئی. جو ڈیولپ دیہات تھے وہ بھی ایک شہر کی شکل اختیار کر گئے. تو اس کی وجہ یہ ہے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ اب لوگوں نے اب گاڑیوں کا استعمال بڑھا دیا، اور اس میں گورنمنٹ نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. جب جیسے جیسے ہماری سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی ہے تو ہم نے جو اربن ٹرانسپورٹیشن ہے نا، جو پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے، میٹرو جیسے اس طرح کے پروجیکٹ، ہم اپنی گاڑی نکالیں گے، اس پہ ہمارے 5,000 خرچہ ہو جائے ایک دن کا، تو ہم 20 روپے کا ٹکٹ لے کے نہیں جائیں گے. اور ایک فکری بحران کریٹ کریں گے کہ قومیں سڑکیں بنانے سے یہ بنانے سے نہیں بنتی. مطلب جو ڈیولپمنٹ کا بیسک ایک دو تو ہم اقدامات حکومتی سطح پر بتائے جا رہے ہیں، وہ ان پر ہمیں یقین نہیں ہوتا. جو
آپ کچھ ایسی چیزیں بتائیں کہ اس پر کیسے آلودگی پر قابو پایا جاتا ہے، اور ماحولیاتی آلودگی ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں اور بہت ساری آلودگیاں ہیں، ہمارے یہاں نوائس کے معاملات ہیں، لاؤڈ سپیکرز کا استعمال ہے، ہمارے یہاں پانی کے معاملات ہیں، آبی وہاں آلودگی ہے، وہاں شور کی آلودگی ہے، شور، وہی وہ جی سارا کچھ ہے۔ تو موسمیاتی مسائل۔ اس پر ہمیں بطور قوم، اوور آل ہم الگ الگ ہم نہیں ڈسکس کریں گے کہ بحثیت قوم ہم اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، کوئی اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی؟ ایسے سب سے پہلے وی ہیو ٹو ڈیولپ سیوک سینس۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں نا، ہم خود فریبی میں تو مبتلا ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک انوائرمنٹل کرائسس سے نکلنے کی تھیری ہے نا، وہ پاکستان پہ وہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک نا بے ہنگم سی قوم ہے۔ بہت سارے لوگوں کو شاید ہماری یہ بات بری بھی لگے، لیکن درست بات رکھنا بھی میں سمجھتا ہوں ایک کنٹریبیوشن ہے۔ تو اب دنیا کے وہ ممالک جو پورے ماحولیاتی پروٹوکول کو فالو کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ 8-10 سال میں اگر وہ مسلسل ہر معیار کو بھی پورا کریں تو وہ جو انوائرمنٹل ہارم ہے اس سے نہیں بچ اس سے نہیں بچ سکتے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو کچھ نہیں کر رہے۔ ابھی پچھلے ہفتے رپورٹ آئی ہے کہ جو چمنیاں تھیں فیصل آباد میں یا سیال کوٹ میں، تو ہمارے بیوروکریٹ ٹیکنوکریٹ ان سے پیسے لے کے کہتے ہیں کہ کیپ یوزنگ ڈرٹی انرجی، کوئی ضرورت نہیں ہے انوائرمنٹل لاز کو فالو کرنے کی کسی کو۔ اب دیکھیں قومی سطح پہ دیکھیں بلاول کیا بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، عمران صاحب کیا بات کر رہے ہیں، بلاول بھی زرتاج گل کی بات کرتا تھا، عمران نے بھی اس کی بات کی، کوئی اور بھی یہ ہمارے مسائل ہیں، یہ ہمارے مسائل ہیں۔ کوئی قومی پالیسی ہے نہیں، ہمیں کوئی کنسرن ہی نہیں ہے۔ تو منیر نیازی جیسے ہماری پالیسیاں ساری جو ہے نا وہ عارضی ہوتی ہیں، وقتی ہوتی ہیں، اور لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے، بنیادی چیز تو یہی۔ تو وہ دیکھیں نا، وہ جیسے میں نے بات کی نا کہ دنیا کی ہر پریکٹیکل تھیوری یہاں پہ فلاپ ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ پرائم منسٹر ہیں تو میرے خیال میں 101ویں دن آپ کو مسائل شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ اب مجھے ہٹانا شروع ہو گئے، یا مطلب سماج مجھے ایکسیپٹ نہیں کرا، اداروں میں میرے اندر نفرت ہو گئی، مطلب میں سسٹینیبل نہیں ہے کچھ بھی۔ بیوروکریٹک اداروں کی اگر بھی آپ کے ساتھ بہت اچھی گفتگو ہوئی، اور آخر میں آپ سے شاعری ضرور سنیں گے، کیونکہ شاعری ہم بھول گئے اور آپ بھی بھول گئے، تو آپ کو کچھ چیز یاد ہے تو وہ سنائیں۔ ہاں جی، آپ نے لڑکپن کی بات کی تو ماشاء اللہ آج ستارے مل نہیں سکتے کہ اتنی خوبصورت سی نظمیں آپ نے سنائی، تو مجھے بھی وہ شوق اور خوبصورت اور دلکش دن یاد آنے لگے۔ تو میں ان دنوں کے کچھ اشعار آپ کو سناتا ہوں کہ کوئی جھونکا حوادث کا نہ تم کو ناتواں کر دے، کوئی جھونکا حوادث کا نہ تم کو ناتواں کر دے، محبت کو فصیل جسم کی بنیاد کر لینا، انا کے دائروں سے ہاں نکل کر تم اگر دیکھو، سکون دیتا ہے انسان کو کبھی فریاد کر لینا، اداسی بام و در کی اب بڑھی جاتی ہے روز و شب، کسی بھی طور تم گھر کو کمر آباد کر لینا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ آپ کا اثر ہے۔ بہت شکریہ، آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا، اور دوبارہ آپ کے ساتھ کسی اور پروگرام میں ملاقات ہوگی، آپ جب بھی آئیں گے آپ کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین اکرام، گرد و پیش رضی کے ساتھ آپ نے دیکھی، جی ایم قمر کے ساتھ ہم نے گفتگو کی، اور مختلف مسائل ہم نے بات کی۔ سو اب کسی اور دوست کے ساتھ مکالمے کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ خدا حافظ۔